الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ۔ ربیع الاول شریف کے بابرکت مہینے میں سیرت طیبہ کو جان رہے ہیں۔ سیرت طیبہ کا ایک انتہائی اہم عنوان یہ بھی ہے کہ وہ برکتوں والی، اعزاز پانے والی خواتین کون سی ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس ضمن میں سب سے پہلی وہ خاتون جو آپ کی حقیقی والدہ ہیں، کائنات کی عظیم خاتون حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں، کہ جنہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو ابتدائی چند دن دودھ پلایا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اعزاز ان خواتین کو جاتا ہے جو آپ کی رضائی مائیں بنتی ہیں، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے وہ مائیں بن گئیں۔ ان میں پھر حضرت ثویبہ کا نام آتا ہے۔ یہ ثویبہ کون ہیں؟ یہ ابو لہب کی کنیز تھیں، اور جس وقت انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور پھر ابو لہب کو خوشخبری بھی دی، تو اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے تو آزاد کیا۔ بخاری کی روایت کے مطابق اس کو ہر پیر کو اپنی انگلی سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اگر کافر بھی مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی کا اظہار کرے تو اس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، تو جو اہل محبت مصطفیٰ کا میلاد منائیں ان کو کس قدر دنیا و آخرت کا فائدہ پہنچے گا۔ تو ثویبہ نے رسول اللہ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے جو چچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کے رضائی بھائی بھی بنتے ہیں، اس لیے کہ ثویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، ابو سفیان کو بھی پلایا، اور ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا۔ تیسری وہ عظیم خاتون، بلکہ وہ تین عظیم خواتین جن کا تعلق بنو سلیم سے ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں کا نام عاتقہ تھا، اور رسول اللہ علیہ السلام کبھی کبھی اظہار بھی فرماتے۔ سیرت حلبیہ نے اس کو بیان کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے انا ابن العواتق من سلیم، یعنی بنو سلیم قبیلے کے عاتقاؤں کا میں بیٹا ہوں، یعنی ان تینوں خواتین کا نام عاتقہ تھا، تو عاتقہ کی جمع عواتق، تو ان کو بھی یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ اس کے ساتھ خولہ بنت المنذر کو بھی یہ اعزاز اور سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ یہاں پر ایک بات جانیے کہ عربوں کے ہاں ایک دستور تھا، ایک عام طور پر یہ قاعدہ کلیہ تھا کہ جو لوگ متمدن شہروں میں رہتے وہ اپنے بچے دائیوں کو دے دیتے جو کھلے ماحول میں ان کی پرورش کرتی اور ان کو دودھ پلاتی۔ آزاد عورتیں کم ہی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی، یہ نہیں کہ بالکل نہیں پلاتی تھیں، لیکن وہ زیادہ پسند کرتی تھیں کہ یہ باہر کھلے ماحول میں صحت مند افزا میں خواتین کے پاس جائیں اور وہاں پر ان کی پرورش ہو اور وہیں ان کو ابتدائی دودھ پلایا جائے۔ اس کی حکمت یہ ہوتی کہ بچے جو ہیں وہ شروع ہی سے فصیح و بلیغ عربی زبان سیکھیں، اور بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر کہا، سیرت حلبیہ نے اس کو بھی بیان کیا کہ آپ نے فرمایا ما رأیت افصح منک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے زیادہ فصیح و بلیغ کوئی نہیں دیکھا یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، میں قریشی ہوں اور بنو سعد میں پروان چڑھا ہوں، یعنی ان کی عربی فصیح و بلیغ معروف تھی۔ اور پھر دو خواتین ایسی بھی ہیں جن کو دودھ پلانے کا اعزاز تو نہیں ملا، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کی دیکھ بھال پرورش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان میں ایک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وراثت میں آپ نے چھوڑی تھی، ام ایمن، تو ام ایمن کو بھی یہ سعادت ملی تھی کہ آپ کی پرورش کرتی، نشو نما کرتی۔ اور دوسری رسول اللہ علیہ السلام کی رضائی بہن جو شیمہ کے نام سے معروف ہیں، وہ بھی آپ کی دیکھ بھال کرتی، بلکہ بہت سے عربی گیت بھی سیرت نگاروں نے بیان کیے جو شیمہ رسول اللہ علیہ السلام کو اٹھا کر کے لوری دیتے ہوئے کہتی تھیں۔ تو
وہ دو خواتین، ایک ام ایمن اور ایک شیمہ، اور پھر جن کو سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا اعزاز ملا وہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں۔ اب جس وقت ایک قافلہ بنو حوازن قبیلے کی خواتین کا مکہ میں آیا تو سب نے جس وقت دیکھا کہ یہ یتیم بچہ ہے تو وہ چھوڑ کے چلی گئیں، اس لیے کہ جن کے باپ زندہ ہوتے ان کی خواہش ہوتی کہ وہ ہمیں زیادہ اعزاز و اکرام اور انعامات سے نوازیں گے۔ جس وقت حضرت حلیمہ کہتی ہیں مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ میرے ہاں ایک پوتا ہے۔ تو اپنے خاوند سے پوچھنے کے بعد جس وقت انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لیا تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ گویا میں فریفتہ ہو گئی اور پھر برکتوں کا ظہور ہونے لگ گیا۔ جس وقت یہ مکہ کی طرف آ رہی تھیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میری اونٹنی لاغر تھی، کمزور تھی، وہ سب سے آخر میں چلتی تھیں، اور جس وقت قافلے کی خواتین اپنے بچے لے کر کے جا رہی تھیں تو میں نے سب سے آخر میں لیا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام سوار کیا ہوئے کہ وہ سواری کی رفتار ہی بدل گئی، وہ دبلی پتلی سواری فربا ہو گئی، اور کہنے لگی کہ مجھے خواتین روک روک کے پوچھتی کہ حلیمہ کیا یہ وہی اونٹنی ہے، کیا وہی سواری ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ سواری تو وہی ہے لیکن سوار نیا آیا ہے جس کی برکتوں سے سواری کو بھی قوت مل گئی، طاقت مل گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں نے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا تھا تو میں نے سوچا چلو حرم کعبہ میں جا کر کے حجر اسود سے مس کرتی ہوں، ان کا بوسہ دلاتی ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو لے کر گئی اور میں نے حجر اسود سے قریب کیا تو میں سوچ رہی تھی اب ان کے لب لگاؤں گی حجر اسود پر تاکہ برکتیں حاصل ہوں، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جس وقت میں حجر اسود کے قریب کرنے لگی تو حجر اسود خود دیوار سے باہر کی طرف بڑا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حجر اسود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبوں سے برکتیں حاصل کر رہا ہے، بوسہ لے رہا ہے۔ نور وحی یوٹیوب چینل کے ناظرین، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی خواتین نے دودھ پلایا تھا اللہ نے بعد میں ان کو اسلام لانے کی سعادت بھی عطا فرما دی تھی۔ انشاءاللہ سیرت طیبہ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ کی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔